اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج اس قدیم اشرائے مجالس کی 8ویں مجلس ہے، جس کو عالی جناب مولانا شباب حیدر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ اب میں گزار ہوں جناب وجاہت حسین صاحب کا کہ وہ ممبر پہ تشریف لا کر کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ دعا سے بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ کون کہتا ہے کہ دریا نہیں پیتا پانی؟ میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سوالے نہ سنبھلتا پانی۔ نعرہ صلوات۔ آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دن یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی۔ نعرہ صلوات۔ یا حسین آپ کو وہ رتبہ دیا اللہ نے، یا حسین آپ کو وہ رتبہ دیا اللہ نے، چاہتے آپ تو
تو جنت میں بھی آتا پانی، چاہتے آج تو جنت میں بھی آتا پانی، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم جو دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی، حکم جو دیتے تو سورج بھی اگلتا پانی۔ نعرہ صلوات۔ کعبہ تیرے گلاف کا کالا ہے رنگ کیوں، کعبہ تیرے گلاف کا کالا ہے رنگ کیوں، کیا تو بھی سوگوار ہے میرے حسین کا، کیا تو بھی سوگوار ہے میرے حسین کا، یہ رنگ سوگ کا ہے جو تو نے کیا پسند، یہ رنگ سوگ کا ہے جو تو نے کیا پسند، کیا تو بھی عزادار ہے میرے حسین کا، کیا تو بھی عزادار ہے میرے حسین کا۔ نعرہ صلوات۔ عباس کا وہ روب وہ تیور جلال کے، عباس کا وہ روب وہ تیور جلال کے، خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے، خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے، اصغر کو شہ نے مانگا کلیجہ سنبھال کے، ہاتھوں میں ماں نے رکھ دیا دل کو نکال کے، ہاتھوں پہ ماں نے رکھ دیا دل کو نکال کے، اصغر گئے نہ جھولے سے بانوں کے بین تھے، سینے سے رہ گیا ہے کوئی دل نکال کے۔ نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عترتي وأهل بيتي، إن تمسكتم لن تضلوا بعدي حتى يرد علي الحوض۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ عزیزان گرامی، جس حدیث مبارکہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، بہت ہی مشہور و معروف یہ حدیث مبارکہ ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس کے اوپر طبع آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں بس چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب رسول اسلام اپنی زیادہ تر عمر بسر کر چکے، آخری اپنی عمر کے دور میں جب پہنچے، تب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ اپنی امت کے لیے اس حکیم نے کہ جو اپنی امت سے، اپنی قوم سے اتنی محبت و انسیت رکھتا تھا کہ جس کو ہر لحظہ اپنی امت کا، اپنی قوم کا خیال تھا، جو کسی وقت بھی اپنی امت کے خیال سے غافل نہ رہا، وہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اب میرا اس دنیا میں اختتام
کا وقت آ چکا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو رسول اسلام نے اپنی امت کو یکجا رہنے کے لیے اور صحیح راستے پہ عمل کرنے کے لیے، تاکہ یہ میری امت میرے بعد راستے سے نہ بھٹکے، سیدھے راستے کے اوپر چلے اور ہمیشہ کامیابی کامرانی کی زندگی بسر کرے، تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے وقت یہ حدیث مبارکہ اپنی امت کو دی اور یہ کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، دو وزنی چیزیں، دو قیمتی چیزیں، دو بیش بہا چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا؟ نمبر ایک قرآن، ایک میرے اہل بیت۔ عزیزان گرامی، اگر حدیث مبارکہ کو قاعدے سے دیکھا جائے اور اس کو لفظ بلفظ پڑھا جائے تو اس کے اندر بہت سے نکات واضح ہوتے جاتے ہیں۔ نمبر ایک، جب رسول نے یہ کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک میرے اہل بیت، ایک کتاب خدا، اور دیکھو یہ دونوں ہم وزن ہیں، ان میں سے کسی کا بھی وزن ایک دوسرے سے کم اور بیش نہیں ہے، نہ اہل بیت کا وزن قرآن سے زیادہ ہے، نہ قرآن کا وزن اہل بیت سے کم ہے، بلکہ دونوں ہم وزن ہیں، یہ دونوں ہم وزن ہیں، اور یہ دونوں درمیان میں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں میں یہ، اور جب تک تم ان سے تمسک اختیار کرے رہو گے، ان کے دامن سے اپنے کو متمسک کیے رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو کبھی بھی ہرگز تم گمراہی کے راستے کے اوپر نہیں جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کو تو وہ نوری مانتے ہیں کہ یہ تو آسمانی صحیفہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک بہت متبرک اور بہت بلند چیز ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے یا مادیت سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ نورانیت سے اور نور سے ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں کا خیال کچھ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت کا جو تعلق ہے وہ دنیا سے ہے اور مادیت سے ہے۔ عزیزو، یہ حدیث مبارکہ رسول اسلام کی صاف واضح کر رہی ہے، اس سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں گراں قدر چھوڑے جا رہا ہوں، بہت وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میری اطرت، دوسرے میرے اہل بیت۔ اب آپ غور کرنے کی چیز یہ ہے عزیزو کہ انسان یہ لفظ کب کہتا ہے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں؟ ابھی میں مجلس پڑھنے یہاں آیا ہوں، اور آنے کے بعد جانے سے پہلے آپ سے کہوں کہ میں یہ جا رہا ہوں، ابھی مجلس کے بعد جب جاؤں گا تو آپ کے لیے، آپ کے بیچ، آپ کے درمیان یہ مائک اور یہ کرسی چھوڑ جاؤں گا، یہ فرش چھوڑ جاؤں گا، تو عجب نہیں کہ فوراً آدمی کہے، انسان کہے کہ کیا مولانا آپ لائے تھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پتہ چلا عزیزو، چھوڑی وہ چیز جاتی ہے جو انسان لاتا ہے۔ رسول نے اسی لیے کہا انی تارکم،
میں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی میں لایا تھا یہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے مفاد کے لیے، تمہارے صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے میں یہ چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور اس کا تعلق جس طرح سے اہل قرآن کا تعلق عرش الہی سے ہے، اللہ سے ہے، اسی طرح سے اہل بیت کا بھی سلسلہ جو ہے وہ اللہ سے اور آسمان سے ملتا ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، دیکھو میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی ذلیل و گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزو، یہاں کچھ طالب علم ہیں جو شاید میرے اس جملے کا جو ہے وہ اس سے محظوظ ہوں کہ حدیث مبارکہ میں لفظ لن استعمال کیا ہے، لفظ لن استعمال کیا ہے، اور لن کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ نفی کے اوپر ہرگز، ہرگز کے اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، یہ ہمیشگی کے اوپر نفی کی دلالت کرتا ہے کہ یہ نہ کبھی یہ چیز ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ جیسے قرآن میں کہا جب جناب موسیٰ سے ان کی قوم نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، تو کیا کہا؟ لن ترانی، دیکھو اللہ ایسی چیز ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے، یہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ تو عزیزو، جس چیز کو اللہ یا رسول اس کا منع کرے اس کو فوراً مان لینا چاہیے، اور منع کرنے کے بعد اس چیز کا اصرار کرنا، اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونا، اس کا مطلب اپنے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ آپ نے دیکھا تاریخ میں کہ جناب موسیٰ نے یا ان کی قوم نے، جن لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، خواہش کی تھی، اصرار کیا تھا، کیا حال ہوا؟ جتنے تھے سارے کے سارے جل کر بھسم ہو گئے، ایک بھی نہیں بچا علاوہ کچھ لوگوں کے جو جناب موسیٰ کے ساتھ تھے۔ تو دیکھا آپ نے لن کا کیا فائدہ ہوتا؟ لن کا مطلب یہ ہوتا ہرگز نہیں، اور یہ اس لن کے اندر ابد سے لے کے، ازل سے لے کے ابد تک کی نفی ہوتی ہے، ازل سے لے کے ابد تک کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے دیکھا جا چکا ہو۔ لن کا مطلب جہاں استعمال ہو جائے وہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس سے پہلے یہ کام ہوا ہے اور نہ ہوئے گا زندگی میں کبھی کسی وقت بھی۔ تو لن ترانی کہا، یہاں پر بھی رسول اسلام مبلغ اسلام اپنے جملے ارشاد فرماتے ہیں لن کا، لن تضلوا بعدی، دیکھو تم اگر ان دونوں کا دامن تھامے رہے، یہ دونوں کو ہاتھ میں اگر لیے رہے، تو گارنٹی سے میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ عزیزان گرامی، رسول نے اپنی امت کو ایسا نسخہ دیا تھا کہ اگر واقعی اس نسخے کے اوپر ان دونوں نایاب اور بے مثل چیزوں کو اگر ہاتھ میں لے کر مسلمان آگے بڑھتے تو کبھی ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ آپ عزیزو دیکھ رہے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جب رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حدیث میں ایک جملہ اور ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوئیں گے، حتی یردا علی الحوض،
یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر ملیں گے مجھ سے۔ اتنی چیزیں، اتنی وضاحت ایک ایک چیز کی رسول اسلام نے فرمائی ہے کہ دیکھو اگر ان دونوں کو ہاتھ میں لیے رہو گے تو کبھی ذلیل و خوار نہیں ہوگے، ہمیشہ نیک نامی کی سربلندی کی زندگی بسر کرو گے، اور یہ دیکھو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ اس سے اگر تم نے روگردانی کی تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگ زیادہ قابل تھے رسول کے زمانے میں، جنہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے کتاب سے تو انکار کر دیا۔ حسبنا کتاب اللہ کہا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ عزیزو، دنیا کی تاریخ ہے، تاریخ اسلام کو چھوڑ دیجئے، پوری دنیا کی تاریخ کو آپ کھنگال کر مجھے آپ یہ بتائیے کسی بھی جگہ کے اوپر خالی کتاب کافی ہوئی ہے؟ کہیں کسی جگہ، کسی مذہب میں، کسی مدرسے میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں کیا ایسا ہوا ہے کہ کتاب نے آدمی کو فائدہ پہنچا دیا ہو؟ جب تک پڑھانے والا نہ ہو، جب تک سمجھانے والا نہ ہو، اس وقت تک کتاب ایک جو ہے کاغذ کا سفینہ ہے۔ عزیزو، کتاب اسی وقت مفید ہے، اسی وقت کارآمد ہے جب کتاب کا سمجھانے والا۔ قرآن نے صاف طور کے اوپر کہا ہے کہ جو کچھ تمہیں نہ معلوم ہو اہل ذکر سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ دیکھو عزیزو، ذرا سمجھو، سوچو، خدا سے زیادہ بڑا کوئی یا جاننے والا تو کوئی نہیں ہے۔ اگر خالی کتاب خدا کافی تھی تو اللہ نے یہ کیوں کہا اپنی کتاب میں؟ کیوں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؟ اگر تمہیں کچھ نہ معلوم ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزو، کتاب خدا کبھی بھی کسی کو ناکافی ہوئی ہے، ناکافی ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ عزیزو، ہم اور آپ تو پدی نہ پدی کا شور ہوا، ہماری تو اوقات کیا ہے، ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں جب بانی اسلام کو ہی یہ کتاب کافی نہ ہوئی۔ مباہلے میں کہوں گا اے رسول، کتاب خدا خالی گلے میں حمایل کر کے لے جائیے، مباہلے میں کامیاب ہو کر آئیں گے، لیکن پنجتن پاک کو ساتھ لے جا کر رسول کہیں گے اے نادان، تجھے نہیں معلوم بغیر میرے اہل بیت کی یہ کتاب خالی ایک کاغذ کا سفینہ ہے، میرے اہل بیت کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں دے سکتی جب تک اس کے اندر میرے اہل بیت کا سہارا نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ تو اب دنیا کی اپنی اپنی سمجھ ہے، اپنی اپنی اڑان ہے، اپنی اپنی فکر ہے۔ کوئی جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہاں واقعی کتاب بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہے، اہل بیت کا ضروری ہے لینا، لیکن کوئی کہتا ہے۔ اور عزیزو، پوری دنیا کو معلوم ہے، پوری تاریخ اس بات کے لیے گواہ ہے، اور روشن الفاظوں میں صاف صاف طور کے اوپر جھلک رہا ہے کہ جس نے بھی اہل بیت سے منہ موڑا دنیا میں ہر جگہ کے اوپر ذلیل و خوار ہوا۔ جب تک اہل بیت کا سہارا جس نے نہ لیا وہ کامیاب و کامران نہیں ہوا، اور جو ان کے در کے اوپر ان کو اعلیٰ و افضل سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کی نجات دلانے والا سمجھتے ہوئے ان کے در پر آ گیا تو کوئی سلمان بن گیا، تو کوئی بوذر بن گیا، تو کوئی قمبر بن گیا، اور اگر صنف نازک سے آئی تو کوئی فضہ بن گئی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔
عزیزو، اہل بیت کے بغیر انسان کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر عقل مند ہے تو، اگر سمجھدار ہے تو آپ دیکھیے بغیر اہل بیت کے آدمی کہاں کہاں کے اوپر، کس کی جگہ کے اوپر کامیاب ہوگا۔ رسول نے کہا کہ میں نے 2 گنا قدر چیزیں چھوڑی ہیں، ہم وزن، دونوں کا وزن برابر ہے، اس میں کسی کا بھی نہ اہل بیت کا قرآن سے زیادہ ہے، نہ قرآن کا اہل بیت سے زیادہ ہے، اور یہ دونوں کا ہاتھ میں لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنا ہے تو ان دونوں کو ہاتھ میں لے کر برابر سے چلنا ہے۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں کتاب خدا ہو۔ عزیزان گرامی، آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ یہ کرتب باز جو ہیں وہ کسی مہین چیز کے اوپر، تار کے اوپر جب چلتے ہیں تو ان کے دونوں ہاتھوں میں وزن ہوتا ہے اور دونوں برابر ہوتے ہیں۔ بغیر یہ وزن کو برابر لیے ہوئے تار کے اوپر اس طرح سے نہیں چل سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ زندگی کے بعد پل صراط کا ہے، جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ مومن ہو اس کو بھی گزرنا ہے، منافق ہو اس کو بھی گزرنا ہے، مشرک ہو اس کو بھی گزرنا ہے، دوست کو بھی گزرنا ہے، دشمن کو بھی گزرنا ہے، ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ اور اس پل صراط کی حقیقت کیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے۔ جو گناہگار لوگ ہیں، جو دشمن اہل بیت ہیں، ان کا یہ ایندھن اس میں لوگ جو ہیں وہ بنیں گے۔ اتنا مہین ہوگا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا سہارا نہ ہوا تو فوراً کٹ کے آدمی آگ کے اندر، دوزخ کے اندر گرے گا۔ تو اب ایسے پل کے اوپر جب آدمی گزرے گا اتنی مہین، تو اس میں بغیر دونوں ہاتھ کے وزن کو برابر کیے ہوئے عزیزوں گزرنا اور نکل کے جانا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے رسول سے کہا کہ جو تیرے چاہنے والے ہیں میرے حبیب، ان کو تو نہیں جلاؤں گا، لیکن جو تیرے دشمن ہیں تیرے حبیب اور تیرے ولی اور وصی کے دشمن ہیں، وہ اس کو پار بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں، خیریت اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں میں، دونوں ہاتھوں میں ان دونوں کو پکڑے رہو مضبوطی سے، تاکہ پل صراط کو پار کر لو اور تمہاری جہنم سے نجات مل جائے۔ عزیزان گرامی، حدیث مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ سرفرازی کی زندگی، سربلندی کی زندگی بسر کرو گے، اور ہر چیز میں تمہیں کامیابی و کامرانی ہوگی۔ لیکن اگر تم نے کسی ایک کا بھی ساتھ چھوڑ دیا، کسی ایک کو بھی پکڑنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد رسول نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے کسی بھی انسان کی۔ گارنٹی اسی انسان کی ہے کہ جس کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہوں گی کامیابی کی۔ عزیزو، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے اور دنیا میں نظر کی جائے تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے اگر کتاب کو اپنا ذریعہ نجات بنایا اور یہ سوچا کہ ہم اس کے سہارے اپنی زندگی گزار لیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے،
تو کچھ لوگوں نے اہل بیت کو بھی کتاب کو چھوڑ کے پکڑ لیا کہ ہمارے لیے صرف اہل بیت ہی کافی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. دونوں کو ہاتھ میں لے کے رسول نے کہا کہ یہ دونوں ایسی گراں قدر چیزیں ہیں، اتنی وزنی، اتنی بھاری چیزیں ہیں کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی تم نے مس کیا، تم نے چھوڑا، تو تمہاری زندگی خطرے میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہوں گی. یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی. یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک رہ جائے اور دوسری ختم ہو جائے. یہ دونوں حوض کوثر تک رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک ملیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، رسول اسلام نے جس طرح سے اپنی امت کی فکر کی، اپنی امت کو بچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش و اقدام کیے، پوری زندگی رسول اسلام نے خود تکلیفیں اٹھائیں لیکن اپنی امت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. عزیزان گرامی، آپ یہ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ 1,23,999 نبی جتنے بھی آئے ہیں، سب نے اپنی امتوں کے لیے بد دعائیں کی ہیں اور اللہ نے عذاب بھیجا ہے. اور آج بھی ان کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. لیکن یہ ہمارا اور آپ کا ہی رسول ہے کہ اس نے کتنی ہی مصیبتیں اٹھائیں، کتنی بھی مشقتیں اٹھائیں، لیکن کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی. امت کے لیے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میری امت پریشان ہو جائے. اپنے آپ تکلیفیں سہ لیں لیکن امت کے لیے ہمیشہ دعا ہی دی، امت کو ہمیشہ اچھا ہی بتائی. لیکن عزیزوں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ دشمنی لوگوں نے کی تو اہل بیت سے کی. ایسی دشمنی کہ دنیا میں آج تک کسی بھی نبی کی امت نے کسی بھی نبی کی امت نے اپنے نبی کی اولاد سے ایسی دشمنی، نبی کی آل سے ایسی دشمنی نہ کی تھی نہ کی ہے. عزادارو، عزیزو، یہ کیا کم دشمنی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام جو اتنے مرتبے پہ فائز ہیں، ان کو کسی بھی جگہ کبھی بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا ہیں. عزیزان گرامی، یہ آپ یہ دیکھیں کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک ہستی کو، ایک ایک شخصیت کو رسول کی امت نے رلا کر مارا. عزیزو، ایسا کوئی ہوتا ہے کہ جس کا تم کلمہ پڑھو اس کی آج کچھ ہی دن ہوئے ہوں، ابھی کفن بھی نہ میلا ہوا ہو، کہ اس کے بھائی اور اس کے داماد اور اس کے جانشین کے گردن میں رسی کا پھندا ڈال دو؟ ارے اس کی بیٹی کے در کے اوپر آگ اور لکڑیاں لا کر جمع کر دو، اور اس کے بعد سے اس کی بیٹی کو یہ مصائب پڑھنا پڑے، یہ مرثیہ پڑھنا پڑے کہ اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب پڑے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو وہ مثل رات ہو جاتے. ہاں عزادارو، یہ کم مصائب نہیں تھے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، جناب محسن کی شہادت ہو گئی، اور یہی نہیں، جناب امام حسن علیہ السلام کا جب دور آیا، حضرت علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. یہ کیا کم تھا؟ امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا، اور کربلا میں تو مصائب کی انتہا ختم کر دی. کون سی ایسی تکلیف اور کون سا ایسی مصائب تھا
کہ جو کربلا میں مسلمانوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ روانہ رکھا ہو۔ عزاداروں، میں نے دنیا میں دیکھا اور سنا ہے کہ جب دشمنی جس شخص سے ہوتی ہے، جس ذات سے ہوتی ہے، ارے وہ جب ختم ہو جاتا ہے، اس کو جب مار دیتے ہیں تو اس کے بعد سے وہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے، ارے وہ غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ لیکن کربلا میں ارے حسین کے خنجر پھیرنے کے بعد، حسین کو قتل کرنے کے بعد بھی ارے یہ دشمنی کی آگ مسلمانوں کے ذہن سے ختم نہیں ہوتی۔ ارے اس کے بعد بھی چین نہیں آتا۔ ارے تو اہل بیت اطہار کے حرم کی طرف، ارے خیموں کی طرف رخ کیا، ملائنوں نے خیمے جلا دیے۔ ارے خیمے جلانے کے بعد بھی اکتفا نہیں کی، ایک پسر سعد نے ایک حکم جاری کیا، ارے تمام گھوڑوں کی ٹاپوں کی نال بندی کی جائے۔ کسی نے پلٹ کر پوچھا، ارے کیا بات ہے، یہ نال بندی کیوں کرا رہا ہے؟ کہا اتنی تمہیں نہیں معلوم، ہم حسین کی لاش کو ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کریں گے۔ آزادارو، ارے جیسے ہی یہ خبر جناب زینب کو فضا نے دی، ارے بی بی کا برا حال ہو گیا، کہنے لگی اے پسر سعد، ارے تو میرے ماں جائی کی لاش کو پامال کیوں کر رہا ہے؟ ہاں عزادارو، پسر سعد نے اپنا حکم دوبارہ سے جاری کیا اور کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے ارے گھوڑوں کو تیار کرو۔ عزادارو گھوڑے تیار ہوئے، ارے گھوڑے تیار ہونے کے بعد ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ہاں امام حسین کی لاش گھوڑوں سے اس طرح پامال ہو گئی کہ امام حسین کے لاش کے ارے ٹکڑے ہو گئے۔ ارے جب جناب زینب اسیر ہونے کے بعد گنج شہیدہ سے گزری تو امام کا لاشا پہچان نہیں پائیں، ارے یہ کون سا لاشا ہے؟ یہ میرے ماں جائے کا لاشا ہے۔ ہاں لعنت اللہ القوم الظالم، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب